بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ کیسے ہیں آپ سب ریڈرز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور ریڈرز اتنے سارے ماشاءاللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن لائک بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور کمنٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دیا کیجئے اور لائک بھی ضرور کیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زرش نے گھر آتے ہی بیگ کندھے سے اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بیڈ پر دونوں بازو پھیلاتی گری۔ وہ مسکراتے ہوئے وہ منظر سوچنے لگی جب اس نے وہ ڈائمنڈ چین اس کے بیگ میں بڑی ہوشیاری سے ڈالی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے تو اس شاپ میں 2 تھے، لیکن اس نے بڑی ہوشیاری سے زرغون کو دھکا مارا، جس سے زرغون کے ہاتھ میں پکڑا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ تب اس نے اسے اٹھا کر دینے کے لیے زمین پر بیٹھ کر اس کے بیگ کی تھوڑی سی کھلی زپ میں وہ چین بڑی ہوشیاری سے ڈالی کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ چین ڈالتی نظر نہیں آئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں اور بھی 3-4 چینیں تھیں، تو اس پر کسی کو شک نہیں ہوا تھا۔ بخت صاحب میری انسلٹ کی تھی نا، اب بیوی کی انسلٹ ہوتے دیکھو، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی تمہاری، جب کل کے اخبار میں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوگا اذلان بخت لاشاری کی بیوی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئی۔ ہاں ہاں ہاں، کتنا مزہ آئے گا، سین کیسا ہوگا، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار۔ وہ نفرت سے اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ دیکھو انسپکٹر، میں کہہ رہی ہوں مجھے جانے دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وہ تنگ کر بولی، میڈم جی ذرا ہوش میں، پولیس والے کو دھمکی دینے پر لمبے عرصے کے لیے اندر کر دوں گا میں۔ انسپکٹر نواز غصے سے بولا کہ وہ جب سے آئی تھی اس نے انہیں دھمکیاں دے دے کر ان کے سر میں درد کر دیا تھا۔ لمبے عرصے کے لیے تو میرے شوہر تمہیں اندر بھیجیں گے، دیکھ لینا۔ آپ لوگ ایک ایک کی شکایت اپنے شوہر سے لگاؤں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ زرغون یار تم چپ رہو، زرگل نے بے بسی سے اسے چپ کروانا چاہا تھا۔ میں کیوں چپ رہوں، انہیں کیوں نہیں کہتی؟ کیا میں نے کوئی چوری کری ہے؟ کیا میں کوئی چوری کرنے والی لگتی ہوں؟ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی ہوئی پھنکاری، اے لڑکی چپ رہو ورنہ تمہارے منہ پر ہمیں ٹیپ لگانی پڑے گی۔ کتنی بولتی ہے یہ، کیسے رکھا ہوا ہے اس کے گھر میں؟ وہ انسپکٹر سچ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ جواباً اس انسپکٹر کو گھورنے لگی تھی۔ زرگل، ہما اور ملیحہ بھی تھانے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھیں۔ وہ چیئر پر بیٹھی تھی، ابھی جیل میں بند نہیں کیا گیا تھا اسے، وہ تینوں بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ زرگل نے گھر آغا جی کو فون کر دیا تھا۔ وہ کب سے سب پولیس والوں کو گھورے جا رہی تھی، وہ چین زرغون کے بیگ میں کیسے آئی؟ زرغون کو اگر چین چاہیے ہوتی تو وہ خرید لیتی، اسے کون سا پیسوں کی کمی تھی؟ زرگل نے زرغون کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے سوچا، اے لڑکی اگر اب تمہاری آواز آئی تو چماٹ مار کر منہ ٹیڑھا کر دوں گی۔ ایک لیڈی پولیس آفیسر نے بہت غصے سے اس لڑکی کو ڈانٹا۔ کوئی خالہ جی کا وار نہیں ہے، مار کر تو دکھائیں مجھے، وہ غصے سے بولی، جس پر وہ لیڈی انسپکٹر بہت غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی جب پولیس تھانے کے سامنے 3-4 گاڑیاں رکی تھیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے، ایڈیٹ لڑکی، کب سے بکواس کیے جا رہی ہوں؟ اگر اتنا ہی بے عزتی کا ڈر تھا تو چوری کیوں کی تھی؟ تم پر تو اب چوری اور رشوت کا بھی کیس ڈالوں گی۔ وہ لیڈی انسپکٹر اس کا ہاتھ مروڑتی ہوئی غصے سے بولی۔ زرغون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ذلت و تکلیف کے مارے۔ زرگل نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر آتے وجود کو دیکھا تھا، جس کے پیچھے 4-5 مرد اور تھے۔ وہ صبح والی شرٹ پہنے ہوئے تھا، سلیوز کونیوں تک موڑ رکھی تھی، تو چہرے پر غصہ و غضب والے تاثرات تھے۔ اپنی طرف آتے وجود کو دیکھ کر لیڈی آفیسر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ سارا عملہ اتنی بڑی شخصیت کو تھانے میں دیکھ کر حیرت زدہ سے کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ زرغون کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑو، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ زرغون تو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھی جا رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ لیڈی آفیسر نے سرعت سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ سر بیٹھیں پلیز، سر بیٹھیں۔ انسپکٹر جلدی سے اسے چیئر پیش کرتا منمنایا تھا۔ زرگل گہری سانس لے کر مسکرائی۔ اب جب وہ تھا تو کیا غم اور کیا ٹینشن، وہ ریلیکس ہوتی دل میں سوچنے لگی۔ زرغون ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں تھامے
سنجیدگی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیوں لائے ہو میری بیوی کو تھانے؟ اس کی سرد آواز پر انسپکٹر نواز اور لیڈی آفیسر شبانہ گھبرائے۔ جی یہ آپ کی بیوی ہیں؟ انسپکٹر نواز حیرت سے بولا تھا۔ وہ جواباً ہونٹ پیچھے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے آپ کا نام لیا جی، ان پر چوری کا الزام ہے۔ انسپکٹر نواز ڈرتے ڈرتے منمنایا۔ بھلا اس شخصیت سے کون نہیں واقف تھا؟ اس سے ملنے کے لیے تو لوگ مہینوں پہلے اپائنٹمنٹ لیتے تھے۔ ملک کی جانی مانی شخصیت تھی وہ۔ باخت میں نے کوئی چوری نہیں کی، کیا میں چوری کر سکتی ہوں؟ نہیں نا، آپ ہی نے کہے نا یہ مجھ پر کب سے طنز کیے جا رہے ہیں۔ اور وہاں مال میں بھی میری بہت بے عزتی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے اس سے سب لوگوں کی شکایت کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی شکایت پر ان کو غصے سے گھورنے لگا جن کی سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ اگر کوئی مرد میری بیوی کا ہاتھ مروڑتا تو ہاتھ توڑ دیتا۔ شکر کرو عورت ہو تم، بنا چھان بین کیے اس پر چوری کا الزام لگا دیا، پھر ڈانٹ ڈپٹ تم لوگوں کے خلاف تو کرتا ہوں کچھ، یہی سزا تم لوگوں کے لیے بیسٹ رہے گی۔ وہ سخت لہجے میں پھنکارا تھا، جس پر وہ سب پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کون سے مال کی شاپ تھی جہاں میری بیوی پر چوری کا الزام لگا؟ وہ انسپکٹر نواز سے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ جی مارٹن مال۔ لیڈی آفیسر شبانہ نے پشیمانی سے کہا۔ زرغون کا ہاتھ پکڑتا وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ باقی سب بھی پیچھے دوڑے۔ اوف بچ گئے۔ لیڈی آفیسر شبانہ ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ بچ کہاں گئے ہیں؟ بہت سخت انسان ہے، چھوڑے گا نہیں ہمیں۔ دیکھ لینا تم بھی بنا جانچ پڑتال کیے لوگوں پر تشدد کرنے لگ جاتی ہو، نواز نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا اذلان بخت لاشاری کی وائف ہوں گی، شبانہ لب بھینچے ہوئے بولی تھی۔ گاڑی میں جامد خاموشی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے بہت ضبط سے بیٹھا تھا، جبکہ وہ ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چونکی جب گاڑی مال کے قریب رکی۔ ہم یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ باہر آؤ، وہ گاڑی سے سنجیدگی سے نکلتا ہوا اس سے سرد لہجے میں بولا تھا۔ مخاطب ہوا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے مال کے اندر انٹر ہوا تھا۔ پیچھے سب گارڈز بھی تھے۔ سب لوگ حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو اس کا ہاتھ تھامے اس شاپ کے سامنے لے آیا تھا۔ شاپ کا اونر اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوا اپنے روم سے باہر آیا۔ تم پھر آ گئی؟ جیل سے اتنی جلدی کیسے نکلی تم؟ اونر غصے سے بولا۔ میں بتاتا ہوں یہ یہاں کیسے آئی۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوا سرد لہجے میں بولا، جس پر وہ اونر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میری بیوی نے تمہاری ڈائمنڈ چین چرائی ہے؟ وہ سرد لہجے میں باز پرس کرنے لگا تھا۔ ثبوت یہ تھا جناب، ان کے بیگ سے سب لوگوں کے سامنے چین برآمد ہوئی تھی۔ ہم نے ان پر الزام تو نہیں لگایا تھا۔ وہ آدمی بھی تیکھے لہجے میں بولا۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کھولو۔ اس نے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا جس پر وہ سر ہلاتا بنا اس آدمی کی کوئی بات سنے شاپ کے کیمرے کی ریکارڈنگ نکالنے لگا جب ہما اور زرگل شاپ میں انٹر ہوئی تھیں۔ اس لڑکے نے ویڈیو نکال کر اسے آواز لگائی۔ وہ زرغون کا ہاتھ پکڑے ریکارڈنگ کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ وہ زرش کو دیکھ کر چونکا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو میری بیوی چین اپنے بیگ میں رکھتی نظر آئی؟ وہ بہت تیکھے لہجے میں ان سے بولا۔ جواب یہ ہے چین آپ کی بیوی کے بیگ سے نکلی تھی، کسی اور کے نہیں۔ وہ آدمی ابھی بھی غصے سے بولا تھا۔ اذلان میں چور نہیں ہوں میں چور۔ وہ اس کی آئسین کھینچتی ہوئی ہلکی آواز میں منمنائی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ اس سے دھیمے لہجے میں کہتا ہوا آخر میں مسکرایا۔ کتنی مالیت کی ہے یہ ڈائمنڈ شاپ؟ وہ ماتھے پر بل لیے بولا۔ زرغون اور زرگل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاپ اونر نے تمسخرانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ اتنے کیے ہیں کہ تم اس کی مالیت کا سن کر چکرا جاؤ گے۔ وہ آدمی بہت طنز سے بولا۔ ہاں ہاں ہاں،
تم شاید مجھے نہیں جانتے، خیر میں تم سے متعارف ہونے بھی نہیں آیا۔ تم مالیت بتاؤ، اس سے 3 گنا زیادہ رقم ملے گی۔ مجھے یہ شاپ اپنی بیوی کے لیے خریدنی ہے۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا تمسخرانہ انداز میں بولا، جس پر زرغون سمیت سب نے اسے شوق سے دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ شاپ آنر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ فقط مسکرایا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں گھر چلیں۔ وہ شوق سے نکلتی ہوئی حیرت سے بولی۔ وہ اسے انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کرتا تیکھے لب و لہجے میں بولا، تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں۔ تم اگر اپنی شاپ کی مالیت سے زیادہ رقم چاہتے ہو تو ڈیل کر لو، ورنہ صبح تک تمہاری یہ بلیک ڈائمنڈ شاپ بند۔ اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا، اگر رقم ٹرپل چاہتے ہو تو وہ بھی مل جائے گی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں اس آدمی کے قریب آتا ہوا بولا۔ اوف بھائی، دو زرغون کے عشق میں کنگلے ہی ہو جائیں گے۔ زرگل مسکرادے لہجے میں بڑبڑائی تھی، جس پر زرغون نے حیرت سے زرگل کو دیکھا۔ عشق؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی بڑبڑائی، جس پر زرگل نے آنکھیں بیچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ زرگل کو دیکھ کر پھر سے اذلان بخت کو دیکھنے لگی، جو چیک بک کا صفحہ پھاڑ کر اس آدمی کی طرف بڑھا گیا تھا۔ اس میں سگنیچر کر دیے ہیں، کل تک پیپرز تمہیں مل جائیں گے، ان پر سائن کر کے میرے آدمی کو دے دینا۔ وہ زرغون کا ہاتھ تھامتا ہوا بھیڑ چیرتا ہوا نکل گیا۔ زرگل اس کے بائیں طرف تو زرغون دائیں طرف تھی۔ پیچھے اس کے ساتھ 8 آدمی بھی تھے جو اس کے انڈر کام کرتے تھے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ وائٹ چادر سے گھنگریالے بال باہر جھانک رہے تھے۔ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے وہ اس کی کلائی دیکھنے لگی، جس پر براؤن واچ زرغون کو بہت اچھی لگتی تھی۔ گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے وہ حویلی کی جانب بڑھے۔ وہ آگے تھا تو زرگل اور زرغون پیچھے۔ باقی لڑکیاں گھر چلی گئی تھیں۔ گاڑی سے نکلتا وہ آگے بڑھا تھا۔ سامنے ہی آغا جی کھڑے تھے۔ آغا جی؟ زرغون ان کے گلے لگی بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، بیٹا کچھ نہیں ہوا، بخت پہنچ گیا تھا نا؟ وہ بخت کے جانے کے بعد اس سے پوچھنے لگے تھے، لیکن آغا جی وہ تو فرانس کے لیے نکلے تھے نا؟ فرانس کے لیے نکل گیا تھا، ایئرپورٹ سے بھاگ آیا تھا جب میں نے اسے تمہارے بارے میں اسے انفارم کیا، آغا جی فخر سے بولے، جس پر وہ ہلکی مسکان سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ لیکن ان کی تو امپورٹنٹ میٹنگ تھی نا؟ وہ پریشانی سے بولی، اپنے سے جڑے رشتے اہم ہے میرے بخت کے لیے، نہ کہ پیسہ۔ وہ مسکراتے ہوئے زرغون کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی، آغا جی اسے مسکراتا چھوڑ اندر کی طرف چلے گئے۔ وہ لب کاٹتی ہوئی مسکرائی، اللہ اللہ ہنی، میں بہت خوش ہوں۔ وہ سامنے سے آتے ہنی کے گال کھینچتی ہوئی بڑبڑائی، آپ تو ہمیشہ خوش رہتی ہیں، اس میں نئی کیا بات ہے؟ وہ شانے اچکاتا ہوا بولا، اوف تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ زرش نے حیرت سے اسے مسکراتے دیکھا، یہ تو جیل میں تھی، پھر محض آدھے گھنٹے میں ہی گھر آ گئی، ضرور وہ اسلان لایا ہوگا۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ بالکنی میں بیٹھی گالوں پر ہاتھ رکھے وہ سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ رہی تھی، جو حنا کو گود میں بٹھائے اس کا ہوم ورک چیک کر رہا تھا۔ زرغون پیلی قمیص سفید شلوار میں تھی، کندھوں پر سفید اور پیلے کی کمبینیشن کلر کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا، بالوں کو وائٹ ربن میں اونچا کر کے باندھا گیا تھا، جبکہ بخت بلیک شلوار قمیض میں تھا، آنکھوں پر گلاسز لگائے بیٹی کی نوٹ بک چیک کر رہا تھا۔ اف یہ انسان اتنا پیارا کیوں ہے یا اللہ، میرا دل تو میری سنتا ہی نہیں ہے، دل کرتا ہے اس شخص کو دیکھتی رہوں دیکھتی رہوں۔ وہ گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر مسکرایا تھا، لیکن نظریں نہیں اٹھائی کہ اس سے وہ شرمندہ ہو جاتی۔ وہ اس کی خود پر جمی نظریں انجوائے کر رہا تھا، بلکہ دل کو اچھا لگ رہا تھا۔
یوں اس لڑکی کا خود کو ٹکٹکی باندھے دیکھنا۔ بابا جان، میری دوست عبیر کا بھائی آیا ہے اللہ کے گھر سے، آپ مجھے ایک چھوٹا سا بھائی لا دیں۔ میرا بھائی ہوگا، میں اس سے کھیلوں گی نا اور اس سے پیار کروں گی۔ مما آپ ہی بابا کو کہیں نا، ہمارے گھر میں تو میرے جتنا کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ آپ ہی بابا جان کو کہیں، مجھے بھائی چاہیے۔ ہنا کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں میں مسکراہٹ تھی جبکہ وہ بھوکلاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زرغون بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، مجھے واش روم جانا، میرا مطلب ہے کچن میں کچھ کام ہے، وہ بھوکلا کر کہتی ہوئی وہاں سے تیزی سے بھاگ گئی تھی۔ اذلان بخت گلاسز اتارتا مسکرایا۔ مسکراہٹ بہت دھیمی سی تھی جسے صرف ہنا ہی دیکھ کر مسکرا سکی۔ بابا جان، مطلب آپ مجھے سچ میں بھائی لا کر دیں گے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بیٹا آپ جاؤ، کپڑے چینج کر آؤ، پھر باہر واک پر چلیں گے، وہ بات بدلتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ کھڑا ہوتا دھیمی مسکان سے مسکرایا۔ کیا اس عمر میں کوئی اتنا اچھا لگ سکتا ہے؟ وہ بالکنی پر ہاتھ جماتا ہوا خود سے بڑبڑایا تھا۔ آپ ہی کبھی خود سے زیادہ کوئی اچھا لگا آپ کو؟ مطلب میرے اور پاپا کے علاوہ؟ وہ دونوں صبح کی واک پر آئے تھے جب حنان نے اچانک سے ہی پوچھا کہ زرغون کے ہونٹ گنگنا رہے تھے۔ وہ جب بہت زیادہ خوش ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی سانگ گنگناتی تھی۔ وہ حنان کی بات پر اسے دیکھنے لگی، پھر ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر بڑے استحقاق سے لہرایا تھا۔ وہ چونکی، پھر چور نظروں سے حنان کو دیکھتی تیز تیز چلنے لگی۔ حنان پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا مسکرایا۔ اپنی آپی کے چہرے سے بہت پہلے سے آگاہ ہو چکا تھا کہ انہیں اذلان بھائی سے کتنا لگاؤ ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آپی آپ نے بتایا نہیں؟ وہ پھر سے شرارت سے پوچھنے لگا تھا۔ حنان، تم جانتے ہو میں نے تمہیں ہمیشہ خود کا سایہ مانا ہے، تم اور پاپا ہی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، لیکن اب ایک اور وجود جو کافی دنوں سے میرے خیالوں میں، میرے خوابوں میں آنے لگا ہے، اسے دیکھتی ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ پتہ ہے میں سوچتی تھی کیسے لوگ یہ محبتیں، عشق وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اوف، لوگ بور نہیں ہو جاتے ایک ہی شخص کی شکل دیکھ دیکھ کر؟ ساری زندگی کیسے گزار دیتے ہیں کسی انجان وجود کے ساتھ؟ لیکن یہ ایک فطری عمل ہے، وہ چلتی ہوئی بڑے مگن سے انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں سب کچھ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، وہ بہن بھائی تھے، دوست تھے، سہیلیاں تھے، وہ دونوں ایسے ہی تھے۔ ہر بات ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جانے والے، پھر ایک دوسرے سے چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرنا، ان کا رشتہ مثالی تھا۔ لیکن جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے نا تو آپ اسی کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں، اسی کا چہرہ ہر وقت اپنے خواب و خیالوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے مسکرائی۔ جب حنان اسے گلے لگاتا اس کا ماتھا شفقت سے چوم گیا۔ آئی لو یو مائی ورلڈ بیسٹ آپی، وہ کہتا ہوا اس سے الگ ہوا۔ اس حجت کے لیے سوالیہ آئی برو اچکائی۔ وہ سر نفی میں ہلاتا ہوا اس کا ہاتھ تھامتا ہوا چلنے لگا۔ زرغون ہوا سے اڑتی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتی چھت پر کھڑے وجود کو دیکھنے لگی جو چائے پی رہا تھا، موبائل کان سے لگائے وہ کسی سے بات کرتا دیکھ ان دونوں بہن بھائی کو ہی رہا تھا۔ وہ زرغون کو دیکھتا ہلکی مسکان پاس کر گیا۔ زرغون کا دل پھر سے زوروں کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی اپنے لیے پیاری سی مسکان دیکھ کر اوف، کیا ہو جاتا ہے مجھے اس شخص کو دیکھ کر۔ وہ اسے دیکھتی تعصب سے بڑبڑائی، زرغون ذرا اوپر آنا، ایک کام ہے تم سے۔ وہ زرغون سے نرم لہجے میں کہتا ہوا کھیتوں والی سائڈ چلا گیا۔ زرغون نے حنان کو دیکھا جو دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے بہت اسٹائل سے کھڑا اپنی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ کچھ نہیں، وہ معنی خیزی سے کہتا ہوا مسکرایا۔
پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بدتمیز، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ زرگل دوپٹہ سیٹ کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر تھمی۔ قیام 2 دن سے آؤٹ آف سٹی تھا، آج صبح ہی آیا تھا۔ وہ 2-3 قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آیا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے شفاف چہرے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ زندہ ہوں، وہ کندھے اچکاتی مسکرائی۔ زندہ تو تمہیں رہنا ہے مائی سویٹ لیڈی، ویسے اس گرین سوٹ میں تم بالکل ایک سبز پتا لگ رہی ہو۔ وہ شرارت سے بولا۔ واٹ؟ یہ تعریف تھی یا مذاق؟ وہ حیرت سے خود کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ ڈل گرین سوٹ میں تھی۔ اسے تم میری تعریف ہی سمجھو مائی ڈارلنگ۔ وہ لب دانتوں تلے دباتا ہوا شرارت سے بولا۔ حد ہو گئی ہے، اسے تم تعریف کہتے ہو؟ خبردار اگر کبھی میری تعریف کی، میں ایسی تعریف سے دور بھلی۔ وہ غصے سے بولی۔ تو یار سچ کہہ رہا ہوں میں، ابھی دیکھ لو خود کو، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ تم نے سب شوز سے پوری کر دی۔ اور میں کیا کہتا؟ وہ مصنوعی بے چارگی سے بولا۔ میرے سامنے آئے تو دھکا مار کر گرا دوں گی، بڑا آیا مذاق اڑانے والا۔ وہ تب کر کہتی ہوئی پلٹنے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی تھامتا سرت سے کلائی پر ہونٹ رکھ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ ہونٹ کلائی سے ہٹا کر آگے بڑھ گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی جس سے زرگل کا دل اپنے کنٹرول سے باہر آنے لگا تھا۔ تمہاری شکایت تو میں اب اپنے بابا سے کروں گی، بہت اوچھی حرکتیں کرنے لگ گئے ہو۔ وہ بے بسی سے بولی۔ شوق سے بائے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اب میں آرام کروں گا، وہ اسے چڑھا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ اسے تو میں بڑا شریف سمجھتی تھی۔ پیچھے وہ دانت کچکچاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ وہ اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی۔ وہ چائے پیتا مڑا۔ آج اتنی صبح کیسے جاگ گئی مس مرزی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا کہ اس نے صبح سے اسے نہیں دیکھا تھا، تو اب دل میں اس سے بات کرنے کا، اس کا چہرہ دیکھنے کی حسرت سی جاگی تھی۔ بس سوچا موٹی نہ ہو جاؤں، تھوڑی ورزش بھی کر لوں، اس سے فریش بھی رہتا ہے بندہ۔ میں تو اب روز جایا کروں گی۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ سامنے ہرے ہرے کھیت آنکھوں کو تراوت سی بخش رہے تھے۔ وہ سر ہلاتا مسکرایا۔ زرغون، اس کی نرم آواز پر اس کا دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہنا کی خواہش کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ کون سی خواہش کے بارے میں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ وہی جو اس نے شام کو ہم سے شیئر کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ جی، وہ شوق سے بولی۔ وہ مدھم سا ہنسا اس کی ہونک شکل دیکھ کر۔ وہ آنکھیں منہ کھولے حیرت سے زیادہ شوق میں اسے دیکھی جا رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، وہ کہتے ہوئے پلٹی تھی جب وہ صورت سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کر گیا۔ زرغون نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اسے مسکراتے نقوش دیکھے تھے۔ بھلا اتنے سنجیدہ بندے سے ایسی بات کی امید اس نے کب کی تھی؟ مجھے بھوک لگی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ سر جھکائے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی۔ مجھے نہیں پتہ تھا زرغون اعظم اتنا شرما بھی سکتی ہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مجھے جانے دیں، وہ اس کی خود پر جمی ہوئی نظریں دیکھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جاؤ، وہ اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑتا ہوا بولا تھا۔ وہ ایک نظر آزاد ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھتی بھاگ گئی تھی وہاں سے۔ او مائی گاڈ، یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے؟ کیا میں اس چلبلی سی، شرارتی سی باتوں کی دکان کو پسند کرنے لگا ہوں؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ وہ عشق کا اعتراف کرنے سے گھبرایا تھا، اسی لیے پسند کا نام دے گیا تھا۔ زرش نے چونک کر اپنی طرف آتے شخص کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلے کلر کی فائل تھی۔ چہرے کے نقوش میں انتہا کی نفرت تھی۔ وہ عین اس کے سامنے آ رکا۔ زرش بنا پیچھے ہوئے اسے دیکھتی مسکرائی۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں، لیکن کیا کروں؟ میں اپنے آغا جی کی وجہ سے چپ ہوں، لیکن یہ آخری بار تھا۔ اگر آئندہ تم نے میری بیوی کو اپنی کسی سازش کا حصہ بنانا چاہا تو یاد رکھنا موت سے بدتر سزا دوں گا۔ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں کہتا۔ زرش کو ڈرا گیا تھا۔
تم کیا سمجھی تھی اس حرکت سے میری بیوی کو نیچا دکھا کر مجھ سے بدلہ لے لوگی؟ نیور۔ تم ابھی اذلان بخت کے لیول تک نہیں پہنچی۔ وہ غرا کر اتنے غصے سے بولا کہ وہ کانپ کر 2-3 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی، وہ کہنے ہی لگی تھی جب وہ انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کر گیا۔ یقین مانو میں تمہاری آواز تک نہیں سننا چاہتا، یہ فائل لایا تھا، پڑھ لو، اس سے سرد لہجے میں کہتا وہ فائل اس کی طرف بڑھا گیا۔ زرش نے گھبرائے ہوئے چہرے سے اسے دیکھا، پھر فائل کو۔ شاید اس میں میرے حصے کی پراپرٹی ہو، وہ چونک کر سوچتی۔ فائل اس کے ہاتھ سے پکڑ گئی۔ وہ فائل اسے پکڑا کر ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ریلیکس سا کھڑا ہوا۔ وہ فائل کھولتی ہوئی پڑھنے لگی تھی۔ وہ شوق سے دوبارہ سے پڑھنے لگی تھی جب وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ کیوں اتنی شوق کیوں ہو تم؟ تم نے میری بیوی کے بیگ میں ایک معمولی چین ڈال کر اس سے بدلہ لینا چاہا، اور مجھے دیکھو، میں نے وہ شاپ ہی اپنی بیوی کے نام کر دی۔ میری بیوی اب اربوں کی مالک ہے، وہ دکان اس کی مالیت میں ہے۔ وزٹ ضرور کرنا، ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ وہ فائل اس کے ہاتھ سے چھینتا مسکرا کر بولا۔ زرش ساکت سی کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اس معمولی لڑکی کے نام اربوں کی شاپ کر گیا تھا۔ وہ تو یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ آئی ہوپ اچھا نہیں لگا ہوگا۔ آئندہ زرغون کے آس پاس بھی بھٹکی تو یاد رکھنا وہ کس کی بیوی ہے، اذلان بخت لاشاری کی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تم نے مجھ سے تو اتنی محبت نہیں کی تھی، زرش جلن کے مارے پاگل ہوتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرایا۔ زرغون کو دیکھو اور خود کو دیکھو، کیا تم اس کی برابری کر سکتی ہو؟ وہ طنز سے بولا جس پر وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگ اٹھی تھی۔ شاپ کا نام تو بتایا ہی نہیں میں نے تمہیں، زرغون بخت دی ڈائمنڈ۔ وہ اسے نام بتا کر پلٹ گیا۔ اوف! وہ چلائی۔ زرغون ایک دم سے پلر کے پیچھے ہوئی۔ بخت کے گزر جانے کے بعد وہ باہر آئی۔ اوف! اس کے الفاظ اس کے گرد چاندنی بن کر گھومنے لگے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود ہواؤں میں ہو۔ وہ زرش کو تعصب سے دیکھتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ کچن میں آتی وہ سنک میں پڑے سارے برتن دھونے لگی تھی۔ وہ لڑکی جس نے کبھی برتنوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ آج خود بخود سنک میں پڑے برتن دھوئے جا رہی تھی۔ لبوں پر ایک پیارا سا سونگ تھا۔ جو ٹوکری میں صاف برتن تھے وہ انہیں بھی پھر سے دھوئے جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ سارا کچن اس نے چمکا ڈالا تھا۔ زرغون آج کے لیے اتنا کام کافی ہے، میرے خیال سے باقی صبح کر لینا۔ وہ اس کے مسکراتے لہجے پر ساکت ہوئی، پھر چونک کر پلٹی۔ جہاں وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، لگتا تھا کافی دیر سے کھڑا ہوں۔ وہ گھبرائی۔ وہ دراصل اکثر کو فلو تھا، تو میں نے سوچا سارے برتن میں دھو دیتی ہوں، میرا تو گندگی سے دل خراب ہوتا ہے۔ وہ بھوکلا کر جلدی سے بول گئی تھی۔ سیریسلی؟ کیا واقعی زرغون اعظم کا دل گندگی سے خراب ہوتا ہے؟ وہ آئی برو جھکا کر بولا۔ ہاں تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ دوپٹہ کمر سے کھول کر شانوں پر ٹھیک سے لیتی ہوئی کانفیڈنس سے بولی۔ آج سونا نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے معنی خیز لہجے پر گھبرائی۔ نہیں، میں ہنا کے ساتھ سوؤں گی۔ وہ اصرار کر رہی تھی کہ میں اسے پرنس والی سٹوری سناؤں۔ وہ ہاتھ نیپکن سے پوچھتی ہوئی کہتی جلدی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی جب وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ وہ بھوکلا کر جلدی سے پیچھے ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے اسے بڑی چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جانے دیں پلیز، وہ اس کے راستہ روکے جانے پر دھیمے لہجے میں بولی۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھیں۔ زرغون مجھے سٹوری نہیں سناؤگی؟ وہ فرصت سے اس کا راستہ روکے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ لیکن آپ تو بڑے ہیں نا، وہ حیرت سے بولی۔ تو کیا ہوا، مجھے بھی پرنس والی سٹوری سننی ہے، دیٹس اٹ، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تو آپ اپنے لیپ ٹاپ سے پڑھ لیں، میں نہیں سناؤں گی، آپ سو جاتے ہیں، وہ غصے سے بولی۔
ہاں ہاں، وہ اس کے کہے پہ ٹھٹکی تھی۔ بھلا اتنا پیارا بھی کوئی مسکراتے ہوئے لگ سکتا ہے؟ آئی سوئر اس بار نہیں سوؤں گا، وہ اسے غور سے دیکھتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اس کی گہری نظروں سے۔ اف، جانے دے، مجھے سونا بھی ہے۔ وہ ایک سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تھی جب وہ اس سائڈ پر پھیل کر کھڑا ہوا تھا جس پر وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ تو اپنے کمرے میں چل کر سو، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ ہونٹوں پر بہت ہی دھیمی سی مسکان تھی جو اس پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ زرغون نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بابا جان، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ مجھے مما جان سے اسٹوری سننی تھی۔ ہنا کی آواز پر دونوں چونکے۔ بخت نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں ہنا نائٹ سوٹ میں کھڑی تھی۔ تو بیٹا آپ فاطمہ پھپھو سے سن لینا، اس نے پیار سے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ زرغون دوپٹے کے پلو سے چہرے پر بکھرے پسینے کے ننھے ننھے قطرے صاف کرنے لگی تھی۔ نہیں، انہیں نہیں آتی پرنس کی کہانیاں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں چلو ہنا، ہم چل کر سوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اسٹوری سناتی ہوں آپ کو، وہ بھوکلا کر کہتی ہوئی جلدی سے ہنا کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتی ہوئی ہنا کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مسکرایا۔ وہ جاتے جاتے تھوڑا سا مڑی تھی۔ بخت کو خود کو دیکھ کر اس نے اور زوروں کی دوڑ لگا دی تھی۔ وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ کیا تھی یہ لڑکی جس نے اسے ہنسنا بولنا سکھا دیا تھا، زندگی کا اصلی مطلب سمجھا دیا تھا؟ وہ لڑکی بہت نایاب تھی اس کے لیے۔ آپ نے بات نہیں کی بخت سے رشتے کی؟ وہ صبح صبح پھر سے باپ کے سر پر سرانے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ایک ماہ رہ گیا ہے شادی میں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ بس میں نے کہہ دیا ہے آپ بات کریں، بلکہ انہیں منائیں بھی اور ایک ماہ کی ڈیٹ بھی فکس کریں۔ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہی تھی۔ اوف زرغون، تم کسی دن پاگل کر دو گی مجھے۔ رشتہ بھی مانگوں، ایک ماہ کی ڈیٹ بھی طے کر کے آؤں؟ آخر اپنے بھائی کی عمر نہیں دیکھی، ابھی پڑھتا ہے وہ، اوپر سے فاطمہ سے پورے 2 سال چھوٹا ہے وہ غصے سے بولے تھے۔ میرے بھائی کے نام آپ کی بہت سی جائیداد ہے، اس نے کون سا نوکری کرنی ہے؟ آپ بس بسم اللہ کریں، باقی کے مراحل میں جانوں یا میرا اللہ۔ وہ گردن اکڑا کر بولی، جس پر اعظم صاحب نے اسے گھورا تھا۔ اٹھیں ابھی، وہ بیٹھک میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، پھر رات کو آئیں گے، آپ بات کریں ان سے جا کر۔ وہ باپ کو زبردستی اٹھاتی ہوئی بولی، مجھے پہلے میرے باپ بھائیوں سے تو صلاح مشورہ کرنے دو۔ وہ بیٹی کو گھورتے ہوئے بولے۔ اوف، وہ غصے سے چڑی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ تیار ہو رہا تھا جب وہ ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے اس سے بولی۔ وہ ٹائی باندھتا مسکرایا۔ زرغون، آج ٹائی نہیں باندھو گی؟ وہ ٹائی کو کھلا چھوڑے اس سے آئی برو اچکا کر بولا۔ زرغون نے اسے بلیک شرٹ میں دیکھ کر آنکھیں میچی۔ اوف، یہ شخص پاگل کر کے چھوڑے گا مجھے، اللہ جی مجھے بچائیں۔ وہ اس کا بلیک شرٹ میں چمکتا سفید رنگ دیکھ کے بڑبڑائی تھی۔ وہ مسکرایا، پھر آہستہ قدموں سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ٹائی، وہ اسے ٹائی دیتا ہوا بولا۔ وہ چونک کر اس کے ہاتھ میں سلک کی وائٹ ٹائی دیکھنے لگی۔ زرغون، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ ٹائی اس کے ہاتھ سے لیتی ہوئی اس کے گلے میں ڈالنے لگی۔ بخت نے بہت اشتیاق سے اس کے لمبے گھنگریالے بال دیکھے۔ اسے گھنگریالے بال کبھی پسند نہیں تھے، لیکن اس لڑکی پر گھنگریالے بال اتنے سوٹ کرتے تھے کہ اب اسے گھنگریالے بال حد سے زیادہ اچھے لگتے تھے۔ وہ ریڈ ویلوٹ کے سوٹ پر بلیک ویلوٹ کی شال لیے ہوئے تھی۔ ہاتھوں میں رقیہ دادی کی سونے کی بھاری 4 چوڑیاں تھیں جو وہ کبھی نہیں اتارتی تھی۔
وہ اچانک سے ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ وہ بہکلا کر ایک دم سے اس سے الگ ہونے لگی تھی جب وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ اپنے گرد اس کا تنگ ہوتا دائرہ دیکھ کر بھوکلا کر بولی۔ نہیں، وہ گھمبیر لہجے میں بولا، لیکن مجھے آتی ہے۔ وہ اسے بے حد قریب کر گیا تھا جب وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بخت کا اونچا کہا اس کا پسینہ چھڑا گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی ہونک ہوئی۔ آپ ایسے تو نہیں تھے، وہ شرمائی سی حیرت سے بولی۔ وہ جواباً دھیمے سے مسکرایا۔ پہلے تم بھی تو پیاری مجھے نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کا ناک کھینچتا ہوا شرارت سے بولا۔ کیا؟ وہ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے بولی۔ پورے کمرے میں اسے اپنے چاروں طرف روشنی سی رقص کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ آپ کو اس حد تک سحر انگیز کر دیتے ہیں کہ آپ خود کو بھولنے لگتے ہیں۔ وہ پھر سے دھیمے سروں میں ہنسا۔ وہ لڑکی اپنی فیلنگ چھپانا نہیں جانتی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے دل کا حال بتا دیتا تھا۔ زرغون، رات کو مجھے سٹوری سناؤ گی نا؟ وہ شرارت سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ وہ نیم وا ہونٹوں سے بدک کر پیچھے ہوئی۔ نہیں، میں نہیں سناؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اوف، لڑکی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک کروا دے گی۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پریشانی سے بڑبڑایا تھا۔ لیٹ کروا دیا، آج مجھے اسلام آباد جانا تھا۔ وہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی الگ ہوا، پھر میٹھا سا شکوہ کر دیا۔ دیر تو آپ خود کر رہے ہیں، میں تو بات کرنے آئی تھی، لیکن آپ پر تو کوئی ٹھرکی، میرا مطلب ہے لیٹ آپ خود ہوئے ہیں۔ وہ اس کے گھرنے پر جلدی سے تصحیح کر گئی تھی۔ لیٹ تو میں تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہوں۔ وہ کوٹ پہنتا ہوا سنجیدگی سے بولتا اس کے قریب آ رکا، جو حیرت سے اس جھوٹے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، وہ شوق سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ اللہ حافظ، اس کا گال کھینچ کر کہتا ہوا وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا کہ وہ واقعی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ زرغون دھک دھک کرتے پورے دل سے مسکرائی تھی۔ پھر مرر کے سامنے آتی وہ بلیک دوپٹہ سر پر اٹکاتی ہوئی مسکرائی۔ اوف، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تو بالکل ہی نکمی ہو گئی ہوں۔ تو پہلے کون سے کام کی تھی؟ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی مسکرا کے بولی تھی۔ آغا جی، یہ خواہش زرغون کی ہے، آپ جانتے ہیں وہ ایک بات کے پیچھے پڑ جائے تو پھر وہ اس بات پر ڈٹی رہتی ہے۔ اعظم صاحب خاقان صاحب کی طنزیہ نظروں کے جواب میں بولے تھے۔ تو اعظم، اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اتنا بھی سر نہیں چڑھانا چاہیے اولاد کو کہ بعد میں سر پکڑ کر رونا پڑے۔ میری طرف سے اس رشتے کے لیے نہ ہے، خاقان صاحب بہت غصے سے اپنے بھائی سے بولے تھے۔ دروازے سے کان لگائے کھڑی زرغون نے غصے سے پیر پٹکا تھا۔ خاقان، ریلیکس رہو، ویسے بھی تمہاری گنہگار اس کی ماں تھی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو تمہیں اس سے کیا پریشانی؟ آغا جان نرم لہجے میں بیٹے سے بولے۔ قربان اپنے دادا پر، وہ آغا جی کی بات پر دل سے بولی۔ نوید صاحب بھی تھے، حبیب صاحب بھی تھے، لیکن وہ خاموش تھے۔ انہیں بھی اعتراض تھا کہ رشتے تو گھر پر اور بھی بہت موجود تھے۔ مجھے اعتراض ہے، آپ بس اس رشتے کے لیے انکار کر دیں۔ ابھی ویسے بھی حنان کی کون سا عمر ہے شادی کی، ہو جائے گی شادی بھی، اور وہ لڑکی نہ تو شکل کی اچھی ہے اور اوپر سے حنان سے بڑی، وہ کہاں حنان کی برابری کر سکے گی؟ خاقان صاحب قطعیت سے بولے، جس پر اعظم صاحب نے اپنے باپ کو دیکھا۔ آغا جی سر ہلا گئے تھے۔ اللہ اللہ، یہ رشتہ تو خاقان چاچو نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کروں مجھے اندر جانا ہی پڑے گا۔ زرغون اگر آج چپ رہی تو کوئی کام نہیں بن سکے گا، بعد میں بہت مار پڑے گی پاپا سے، وہ بھی کھا لوں گی۔ وہ گہرا سانس لیتی دروازہ دھکیل کر دل مضبوط کرتی ہوئی اندر آئی۔
میں اندر آ جاؤں؟ وہ اندر آ کر ان سے اجازت کی طلبگار تھی، جس پر خاقان صاحب نے طنز سے اسے دیکھا۔ وہ بنا شرمندہ ہوئے چلتی ہوئی ان کے قریب آ رکی۔ زرغون، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، یہ بڑوں کی میٹنگ ہے۔ خاقان صاحب غصے سے بولے تھے۔ ہاں جی، میٹنگ تو بڑوں کی ہے، لیکن مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ آقا جی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے شادی کے لیے لڑکی کا اختیار مجھے دیا ہے، میں اس کے لیے لڑکی پسند کروں گی۔ یہ بات پاپا بھی جانتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہوں، اور میں اس کی شادی اپنے پسند کی ہوئی لڑکی سے ہی کرواؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، جس پر سب بڑوں نے اسے زبردست گھری سے نوازا تھا۔ خوب جانتا ہوں تمہیں یہ پٹیاں تمہارے شوہر نے پڑھائی ہوں گی، اسی نے کہا ہوگا میری بہن کی شادی اپنے بھائی سے کروا دو، اس سے اسے ہی فائدہ ہوگا، اس کی بہن ساری زندگی اس کے سامنے رہے گی۔ خاقان صاحب نے خاصے غصے سے بولے تھے۔ خاقان صاحب خاصے غصے سے بولے تھے، انف چاچو، غلط بات مت کریں، میرے شوہر اس بات سے آگاہ نہیں ہیں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، آپ نے جو کہنا ہے مجھے کہیں، انہیں نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، جس پر آغا جی نے حیرت سے اپنی پوتی کو دیکھا، جو بہت خوبصورتی سے اپنے شوہر کا دفاع کر گئی تھی، ورنہ ایک پل کو انہیں بھی یہی لگا شاید بخت کی مرضی شامل ہو اس فیصلے میں۔ زرغون، تم جاؤ یہاں سے، جو بھی فیصلہ ہوگا تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اعظم صاحب غصے سے بولے، فیصلہ تو میں سن چکی ہوں، جو چاچو خاقان نے کہا وہی فیصلہ ہے نا آپ سب کا، تو آپ سب بھی میری بات سن لیں۔ حنان کی شادی فاطمہ سے ہی ہوگی، اگر وہ کالی ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں کہ شکلیں خدا بناتا ہے اور وہ بہتر بناتا ہے، ہمیں بھی اسی نے بنایا ہے، تو غرور کس بات کا؟ میں نہیں سمجھتی کالا رنگ بدصورتی کی علامت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، مجھے اور میرے بھائی کو پسند ہے۔ دوسری بات، وہ 2 سال بڑی ہے تو کیا ہوا، لڑکے بھی تو بڑے ہوتے ہیں، ان کی ایج تو کوئی نہیں دیکھتا، تو لڑکیوں کی ہی کیوں؟ ہم دونوں کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں، تو بات ختم۔ اور تیسری بات، میں یہ شادی کروا کر ہی رہوں گی۔ وہ بولنے پر آئی تھی تو ان سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال گئی تھی، وہ تو اسے ایویں لاابالی سی لڑکی ہی سمجھتے تھے۔ کیسے کرواؤ گی جب ہم بڑوں کی مرضی شامل نہیں ہے تو؟ اس بار نوید چاچو بولے تھے۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، وہ سنجیدگی سے ان سے کہتی ہوئی پلٹنے لگی تھی، جب دروازے میں کھڑے ہنی کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے اپنی بہن کو دیکھتا ایک ایک نظر سب کو دیکھنے لگا۔ آقا جی، پاپا جی اینڈ چاچوز، میں آپ سب کی بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں اپنی بہن کی پسند کی ہوئی لڑکی سے ہی شادی کروں گا، آپ سب پلیز اعتراض نہ کریں، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، کیا اس لڑکی کا کوئی قصور تھا؟ نہیں نا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ سب بخت بھائی سے اس رشتے کے لیے بات کریں، مجھے بھی فاطمہ پسند ہے۔ وہ نظریں جھکائے سنجیدگی سے کہتا ہوا رکا نہیں تھا، کمرے سے چلا گیا تھا۔ زرغون نے فخر سے اپنے بھائی کو دیکھ کر ساتھ بیٹھے افراد کو دیکھا، جو ہونک بنے ہوئے تھے، جیسے انہیں یہ امید نہیں تھی ان بھائی بہن سے۔ پاپا، رشتہ جب لے کر جائیں تو آغا جی اور سب چاچو کو بھی لے کر جائیے گا، اس سے زیادہ روب پڑے گا ہمارا، وہ ان سے کہتی ہوئی بھاگ نکلی کہ ذرا اور رکتی تو بہت مار کھاتی باپ سے۔ اعظم صاحب دونوں بہن بھائی کو کوستے رہ گئے، تم دونوں کو تو میں بعد میں سیدھا کرتا ہوں، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بڑبڑائے تھے۔ وہ باہر لگے جھولے میں بیٹھی تھی، کاپی پنسل ہاتھ میں پکڑے وہ کچھ سوچ سوچ کر لکھ رہی تھی یا شاید بنا رہی تھی، جس پر فاطمہ اور حنا ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر پھر اسے دیکھنے لگ جاتی،
جس کے بالوں کی فاطمہ نے آج فرینچ ناٹ بنائی ہوئی تھی، اس کے گول چہرے پر بہت سوٹ کر رہا تھا یہ ہیئر اسٹائل۔ بھابھی کیا بات ہے، کیا لکھ رہی ہیں آپ؟ فاطمہ نے تجسس سے پوچھا۔ کیوں بتاؤں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اوف، بتا دینا آپ۔ ہنا نے بھی تجسس سے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ پھر سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاتھ بڑے سرعت سے نوٹ بک پر چل رہے تھے جب کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے نوٹ بک پکڑی تھی۔ وہ حیرت سے نوٹ بک چھیننے والے کو دیکھنے لگی، جو وائٹ شرٹ براؤن پینٹ پہنے ہوئے تھا، جو اس کے کثرتی جسم پر بہت سوٹ کر رہا تھا یہ کمبینیشن۔ وہ ساکت سی کھڑی ہوئی تھی، اب پریشان نظروں سے اس کے ہاتھ میں نوٹ بک دیکھ رہی تھی۔ جو آئی برو اچکا کر نوٹ بک دیکھ رہا تھا۔ یہ میں نے آپ کو نہیں بنایا، یہ تو ویسے ہی میں نے بنا دیا تھا، وہ اس کے سوالیہ نظروں کے جواب میں بولی۔ فاطمہ نے بھی بھائی کے ہاتھ سے نوٹ بک پکڑی جہاں ایک کارٹون بڑا واضح بنایا گیا تھا، لیکن ہنسنے کی بات یہ تھی اسے اذلان بخت کا نام دے دیا گیا تھا۔ فاطمہ کا کہا بے ساختہ چھوٹا تھا۔ تمہارے خیال میں ایسا دکھتا ہوں؟ اس کارٹون کی شکل میری جیسی ہے؟ وہ آئی برو اچکاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ گھبراتے ہوئے فاطمہ اور ہنا کو دیکھنے لگی جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ وہ ان تینوں کو دیکھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تم دونوں کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ ان دونوں سے سنجیدگی سے بولا۔ بابا جان، ہم تو ایسے ہی ہنس رہے ہیں۔ کیوں پھپھو؟ ہنا نے شرارت سے کہتے ہوئے فاطمہ سے تصدیق چاہی۔ فاطمہ نے جلدی سے سر ہلایا تھا، جس پر وہ ان دونوں کو سنجیدگی سے گھورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں پھر سے ہنس دی تھیں۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ سنجیدگی سے کمرے پر طائرانہ نظر دوڑاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر زرغون کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، وہ پریشانی سے واش روم کے دروازے کی طرف آیا۔ زرغون، کیا کر رہی ہو؟ اندر باہر آ جاؤ، مجھے شاور لینا ہے، وہ دروازہ ناک کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ زرغون، تم باہر آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ دروازہ ناک کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ آواز اندر سے پھر بھی کوئی نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتا ہوا واش روم کو دیکھتا ہوا باہر جانے لگا تھا جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی تھی۔ بھوت بھوت! وہ دروازہ کھولتے چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ بخت، جو اس تصادم کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے ایک ٹکرانے پر وہ پیچھے پڑے صوفے پر گرا تھا۔ بھوت بھوت! وہ چلائی تھی جب وہ سرعت سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما گیا۔ میں ہوں، اب اگر چلائی تو بھوت بننے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ معنی خیزی سے بولتا اس کے وجود کو حصار میں لے گیا تھا۔ وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ چاند کی روشنی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی ان کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ زرغون ساکسی اپنے چہرے کے بہت قریب اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس کے دل کی دھڑکن میں بسنے لگا تھا، اس کی نسوں کی ڈور بن چکا تھا، اس کے ہونے کا احساس بن چکا تھا۔ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ وہ اس کے ناک سے اپنی ناک ملاتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ آپ مجھے مارتے ڈانٹتے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ کیوں مارتا؟ وہ جواباً گمبھیر لہجے میں بولتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھتی اس سے پیچھے ہونے لگی تھی جب وہ اپنا دائرہ اس کے گرد مضبوط بنا گیا تھا۔ کیوں مارتا؟ میں تم نے بتایا نہیں؟ اس کی پلکوں پر لب رکھتا دھیمے لہجے میں بولا کہ وہ اتنے پاس ہو کر بمشکل سن پائی۔ میں نے آپ کا اسکیچ بنایا تھا نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اسکیچ نہیں، کارٹون، وہ اس کی تصحیح کرتا مسکرایا۔ وہ اس سے علیحدہ ہونے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی تھی، لیکن وہ پاگل اس کی گرفت میں بھلا کیسے نکل سکتی تھی؟ آپ کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔
وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ دھیمے سروں پر ہنسا جس پر وہ ساکت ہوتی اس کے چمکتے دانتوں کی قطار دیکھنے لگی۔ اس کے بہت خوبصورت ایک جیسی ساخت کے دانت تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے کانوں میں جھولتی ایک نگ والی بالیوں کو چھوتا ہوا معنی خیزی سے بولا۔ وہ ہوش میں آئی۔ مجھے سونا ہے، مجھے نیند آئی ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ تو سو جاؤ۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیسے؟ آپ چھوڑیں گے تو سوں گی نا؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ ہنسا تھا۔ اگر تم اپنا آپ مجھ سے چھڑا گئی تو آئی سوئر چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے گرد دائرہ کستا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ زرغون کے چہرے کے نقوش اس کے چہرے سے مس ہوتے۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک کر گئے تھے، جبکہ وہ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان سجائے اسے جدوجہد کرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی تھی۔ زرغون، میں چاہتا ہوں تم میری باہوں میں ایسے ہی سو جاؤ۔ تم میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گی؟ اس کے گھمبیر آواز اس کے ہوش گم کر گئی تھی۔ لیکن پھر آپ تھک جائیں گے، وہ حیرت سے بولی۔ نہیں تھکوں گا، وعدہ رہا۔ وہ اس کی ناک پہ آہستہ سے لب رکھتا ہوا ہولے سے بولا تھا۔ لیکن میں ایسے تو نہیں سو سکتی نا؟ وہ اپنا آپ چھڑانے کی ہموز کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ مسکرایا جس پر وہ ساکت ہوتی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھتی چھڑانے کی کوشش ترک کر گئی تھی۔ بخت اس کا چہرہ اپنی گردن پر رکھتا اس کے سر پر سر رکھتا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ صبح کا نکلا، اب گھر آیا تھا۔ پہلے آفس، پھر اسلام آباد، وہاں میٹنگ، پھر لنچ، پھر واپس آنا۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن اس لڑکی کا وجود اس کے لیے باعث سکون بن چکا تھا۔ اس کے وجود کو دیکھ کر اس کی تھکن کہیں گم ہو جاتی تھی۔ زرغون کے نرم نقوش اس کی گردن سے مس ہو رہے تھے، جو بخت کو عجیب سا سکون پہنچا رہے تھے۔ اصلاً بخت لاشاری اپنی شرارتی سی بیوی کے عشق میں کہیں فنا ہو چکا ہے۔ وہ اس کے بالوں کی مہک کو سانسوں میں اتارتا مسکرا کر بڑبڑایا تھا۔ وہ شاید سو چکی تھی، اس کی مدھم سانسیں اس کی گردن میں کہیں گم ہو رہی تھیں۔ فاطمہ بالکنی میں کھڑی رات کی ٹھنڈی ہوا کو سانسوں میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ سارے گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ گاؤں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ گہرے اندھیرے کو چاند کی روشنی نے کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ستاروں بھرا آسمان، ہلکی ہلکی ہوا جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ بال کھلے ہوا میں اڑ اڑ کر اس کے چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بہت کم بال کھولتی اور چادر سر سے ہٹاتی تھی، لیکن اس وقت وہ بال کھولے، چادر گلے میں ڈالے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ حنان کی آواز پر وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ اس کی طرف پلٹی جو اپنی بالکنی میں کھڑا ہلکی مسکان سے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ آپ؟ وہ اسے دیکھتی حیرت سے بڑبڑاتی ہوئی چادر کو گلے سے کھینچ کر سر پر لگا گئی۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا باہر آ کر کچھ دیر کے لیے واک کر لوں۔ وہ شرمندگی سے بال چہرے سے پیچھے کرتی ہوئی بولی تھی۔